رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں چوری کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چوری کی باقاعدہ حد قرآن عظیم میں بیان فرمائی ہے، اور یہ میں آپ کو عرض کر چکا تھا کہ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے۔ اگر شریعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی سزا اس طرح مقرر کر دی جائے کہ اس میں بندوں کو تغیر و تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار نہ ہو، اسے حد کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ مقرر شدہ سزا نہ ہو، بلکہ حاکم اسلام کسی مجرم کے لیے اپنی طرف سے کوئی سزا مقرر کرتا ہے، جیسے ہمارے ملکی قانون میں بہت ساری سزائیں بنائی گئی ہیں، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، اور زنا کرنے والوں کے لیے، یا اور کچھ جو جرم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کوئی سزا تجویز کرتے ہیں، استاد اپنے شاگردوں کے لیے کرتا ہے، کوئی افسر اپنے ماتحت کے لیے کرتا ہے، تو اس کو تعزیر کہتے ہیں، حد اور تعزیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوری کے چور اور مرد اور چور عورت کے لیے قرآن پاک میں حد بیان فرمائی۔ ہم نے اس کی آپ کو شرائط وغیرہ بتا دی تھیں کہ چپکے سے کسی سے مال اٹھا لینا، اس طرح کے مالک اس کی حفاظت کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن اس کی تھوڑی سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم اس کے مال کو اس کے پاس سے لے جائیں تو اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہ کم از کم 10 درہم کی ہو، یعنی تقریباً آج کل 1000، 1500 اس طریقے سے سمجھ لیجئے، اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں، تو پھر وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر ایک دفعہ چوری کرے گا تو سیدھا ہاتھ کاٹیں گے یہاں سے، پھر اگر چوری کرے گا تو الٹا پیر ٹخنوں سے کاٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد چوری کرے گا تو پھر اس کے مزید ہاتھ یا پیر نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو جیل میں بند کر دیں گے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سب باتیں عرض کی تھیں۔ ایک دفعہ آیت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا اس پہ جو مزید کلام ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور مرد اور چور عورت، پس فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تم ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ بدلہ ہے اس تمام کا جو انہوں نے اس معاملے میں، چوری کے معاملے میں کمایا، حاصل کیا۔ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ ایک سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، سنور جائے، گناہوں کو ختم کر دے، ان بدعادات کو ختم کر دے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے چوری ایک بہت بری چیز ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ بجلی کی چوری کر لیتے ہیں، کام چوری بھی ایک چوری کہلاتی ہے ہمارے ہاں، ویسے کسی کی کوئی چیز چرا لیتے ہیں۔ شادی بیاہ ہوتی ہے گھروں کے اندر تو یہ خواتین ایک دوسرے کے زیور پہ نگاہ رکھی ہوتی ہیں، جہاں موقع ملا کوئی بالی اٹھا لی، کوئی کڑا اٹھا کے نکل لی، اور اس طرح چوری کر لیتی ہیں۔ تو یہ سب چوری کے اندر آئیں گے۔ اگر چپکے سے خفیہ طریقے سے دوسرے کا مال اٹھا لیتے ہیں تو گناہ ہے، حرام ہے، اور اس پہ بہت سخت سزا قرآن و حدیث میں ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ اب اس میں چند باتیں اور دیکھ لیجئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی شخص چوری کرتا ہے تو چوری کا مال مثلا وہ پکڑا گیا اور 10 درہم سے زائد مثال کے طور پر اس نے چوری کی ہے، تو حاکم اسلام اس کا ہاتھ بھی کاٹے گا، اور اگر چوری کا مال اس کے پاس موجود ہے تو وہ واپس دلوایا جائے گا۔ تو لیکن اگر بالفرض وہ اس کا مال اس سے ہلاک ہو گیا، ایک لفظ ہوتا ہے استہلاک، ایک ہوتا ہے ہلاک۔ استہلاک کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی شے کی ہلاکت کو خود طلب کریں۔ مثلا آپ نے، کسی نے مال چرایا، اس کو دریا میں پھینک دیا، مال چرایا، آگ لگا دی، یہ خود اس کے ارادے سے، اس کے قصد سے، اس کے عمل سے مال ہلاک ہوا ہے، اس میں چور سے پورا تاوان لیا جائے گا، وہ مال بھرے گا۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ اس نے مال چرایا اور اس نے مطلب اس کی ہلاکت کو طلب نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے ہلاک نہیں کیا، خود بخود ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ ایک نے چرایا، وہ جا رہا تھا، دوسرے نے گن پوائنٹ پہ چھین کے وہ بھاگ گیا اس سے،
تو یہ اب اس نے خود اس کو ہلاک نہیں کیا بلکہ ہلاک ہو گیا۔ تو فقہ حنفی کے روشنی میں اگر چور سے مال ہلاک ہو جائے، اس نے خود اس کو ہلاک نہ کیا ہو اور وہ پکڑا گیا اور اسے یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی گئی، تو پھر اس سے مال کا تاوان نہیں لیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کسبا، یہ ہاتھ کاٹنا جزا ہے، بدلہ ہے، بما اس تمام کا جو کسبا اس نے کمایا، یعنی چوری کے معاملے میں جتنا بھی اس کا عمل ہے اس تمام کا بدلہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اب اگر مال موجود ہے تو مال واپس دلوائیں گے، لیکن اگر مال موجود نہیں ہے بلکہ وہ ضائع ہو گیا ہے اور اس کے اپنے عمل دخل سے نہیں ہوا ہے تو یہ اس کو رعایت ملے گی۔ لیکن چونکہ آج کل کے دور میں ہاتھ کاٹنا تو بالکل ختم ہی ہو چکا ہے، مفقود ہے، اور کوئی مطلب حد وغیرہ جاری نہیں ہو رہی، لہٰذا اس چور سے مال برآمد کروایا جائے اور وہ مالک کو دلوایا جائے۔ اور آج کل تو چونکہ فسق و فجور اتنا چل رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا لیں گے کہ جی مال ہم سے ہلاک ہو گیا، ہم نے ہلاک کیا نہیں ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس دور میں اسی پر فتویٰ ہونا چاہیے کہ مال واپس دلوایا جائے مالک کو، اگر وہ پکڑا جائے تو مال واپس دلوائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض مارکیٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں چوری کا مال بک رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں چوری کے پارٹس وغیرہ ہیں، جیسے موٹر سائیکل وغیرہ کے، یا ایسی بعض موبائل مارکیٹس ہیں جس میں ہمیں گمان ہے، مطلب میں کنفرم تو نہیں کہوں گا لیکن ہیں ایسی بہرحال مارکیٹس کے جس میں چوری کے موبائل بکتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سستے داموں مل جایا کرتے ہیں، کم قیمت میں، آدھی قیمت میں دے دیتے ہیں، یا کچھ جان پہچان والا جیسے ہوتا ہے تو اس کو آفر کر دی جاتی ہے کہ یار ایک موبائل آیا ہوا ہے، تھوڑا ادھر ادھر سے بس آیا ہے، تم لے لو گے چاہو تو آدھی قیمت پر۔ تو اس طرح کا جو بھی مال جس کے بارے میں گمان بھی ہو جائے کہ چوری کر کے پھر ہمیں آگے بیچا جا رہا ہے، یاد رکھیں کہ وہ خریدنا گناہ ہے اور حرام ہے بلکہ، اور یہ حقیقتاً آپ اگر پیسے دیں گے اس کو لے بھی لیں گے تو شرعی لحاظ سے یہ خرید و فروخت ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک حصی وجود تو ہوتا ہے، آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز کا وجود آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ چیز فزیکلی طور پر، لیکن شریعت اس کے وجود کو نہیں مانتی ہے، اس کا وجود شرعی نہیں ہوتا ہے، وجود حصی ہو جاتا ہے۔ مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اپنی سگی بہن کے ساتھ نکاح کر لے، ایجاب و قبول کر لے، مثال کے طور پہ دو گواہ بھی بیٹھے ہوئے ایجاب و قبول ہو جائے، تو حصی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایجاب بھی ہوا ہے، قبول بھی ہوا ہے، گواہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں فزیکلی طور پر، لیکن کیا شریعت اس نکاح کو مانے گی؟ تو شریعت نہیں مانتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نکاح کا وجود حصی تو ہے، یعنی ایسا وجود جس کو آپ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کا وجود شرعی نہیں ہے، شریعت اس کا وجود نہیں مان رہی۔ تو یوں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا وجود حصی تو ہوتا ہے لیکن شریعت ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو اس قسم کی خرید و فروخت کہ اگر آپ چوری کا مال لیں، ابھی دیکھیں باقاعدہ آپ کہہ رہے ہیں کتنے کا ہے، اتنے کا ہے، لین دین ہو رہا ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، وہ چیز آپ کو دے رہا ہے، تو فزیکلی طور پہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل کر رہے ہیں، لیکن کیا شریعت اس کے وجود کو تسلیم کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ اور جب اس خرید و فروخت کے وجود کو شریعت تسلیم نہیں کر رہی تو جو خرید و فروخت کا نتیجہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے جب ہم صحیح بیع کر رہے ہوتے ہیں خرید و فروخت، کہ میں نے مثال کے طور پہ اگر آپ کو گاڑی سیل آؤٹ کی ہے اور آپ مجھے پیسہ دیتے ہیں تو میں پیسے کا مالک ہو جاؤں گا، آپ اس گاڑی کے مالک ہو جائیں گے، اور جب میں پیسے کا مالک ہو گیا تو میں اپنے پیسے کو استعمال کر سکتا ہوں، آپ گاڑی کے مالک ہو گئے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ خرید و فروخت کے وجود کو شریعت تسلیم ہی نہیں کر رہی تو پھر یہ ملکیت والا معاملہ بھی نہیں ہوگا، نہ وہ دکاندار آپ کے پیسے کا مالک ہوگا، نہ اس شے کے آپ مالک ہوں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ دکاندار اگر آپ کا پیسہ استعمال کر رہا ہے تو وہ مالک ہوئے بغیر کر رہا ہے، اور کسی دوسرے کے مال کو استعمال کرنا یہ گناہ، اور آپ اس موبائل کے یا جو اسپیئر پارٹس وغیرہ لے رہے ہیں آپ اس کے مالک نہیں ہوئے، تو وہ اصل مالک کا ہے جس کو چرا کے لایا گیا ہے، لہٰذا آپ اس کو استعمال کریں گے، پہلی بات خریدنا ہی گناہ، پھر اس کو استعمال کرنا اپنے مسلمان بھائی کی اجازت کے بغیر یہ بھی گناہ، اور مسلسل گناہ ہوتا رہے گا۔ بلکہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے اس طرح کی چوری کی تو آپ پہ واجب ہے کہ اب اس کے مالک تک پہنچائیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے مالک تک پہنچائیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی مارکیٹس میں چند روپے بچانے کے لیے، چند ٹکے بچانے کے لیے، جن کو آپ 2-3 دن میں کھا جائیں گے، وہ پیسہ آپ کے پاس ٹکے گا بھی نہیں، اگر آپ مطلب مثال کے طور پہ یہاں خرچ نہ کرتے اپنے پاس رکھتے تو وہ ختم ہو جاتا،
کچھ ہی دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ خریدیں گے وہ بھی کب تک آپ کے پاس رہے گی؟ وبال آخرت کا آپ کے سر پر آ جائے گا اور چیز آپ کے پاس کچھ عرصے کے لیے رہے گی، تو کیا فائدہ ہے کہ ایک عارضی نفع کے لیے اخروی سخت عذاب مول لے لیا جائے؟ تو اس لیے جو بھائی بہن اس قسم کی مارکیٹس میں جاتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، اور پھر وہ مطلب جیسے اب یہ بعض مکینک حضرات ہوتے ہیں، یہ ایسی چوری کی مارکیٹوں سے پارٹس لے آتے ہیں، اور جو پھر ان کے دکان پہ لوگ آتے ہیں اپنی موٹر سائیکل ٹھیک کروانے، گاڑیاں ٹھیک کروانے، وہ پارٹس مہنگے داموں ان کے اس میں گاڑی میں لگاتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک گاڑی آئی ہوئی تو اس کے پرانے پارٹس پڑے، اگر کہو تو وہ لگا دوں، ہیں بڑے اچھی حالت میں۔ گاہک کہتا ہے لگا دو جی، لگا کے اپنے پیسے بنا لیتے، خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر، حرام کھا کے خوش ہوتے ہیں کہ یار دیکھا کیسا کیا فائدہ ہوا ہے زبردست قسم کا۔ لیکن تھوڑا سا غور کر لیں تو اس کا وبال اتنا پڑتا ہے گھر میں، کبھی بچہ بیمار ہو جائے گا، اس کو ٹی بی ہو جائے گی، کسی کو کینسر ہو جائے گا، کسی کو خون کی الٹیاں لگ جائیں گی، اور ناگہانی آفات، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، نگاہیں کمزور ہو جائیں گی، چشمے لگ جائیں گے گھروں کے اندر، یعنی بلائیں ایسی آئیں گی، اور چڑچڑا پن، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی گھر کے اندر، اختلاف رائے، اتنی بے برکتی ہوتی ہے اس قسم کے مال کی کہ کچھ انتہا نہیں۔ لیکن ہم چونکہ قرآن و حدیث کی تعلیم سے بالکل ناآشنا ہوتے ہیں، ہمیں اپنا قصور ہی نظر نہیں آتا ہے۔ اس طرح قسم کے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یار پتہ نہیں ہم سے کیا قصور سرزد ہو گیا ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ وبال آ رہا ہے گھر کے اندر، پتہ نہیں ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی۔ ارے بھائی چوری کا مال خرید رہے ہو، چوری کا مال بیچ رہے ہو، آپ کو اپنی خطا ہی نظر نہیں آ رہی ہے، اتنے بھولے بادشاہ بن گئے ہو۔ تو یہ ہماری بہت بڑی میجر مسٹیک ہے کہ ہم حرام خود کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو تھوڑی سی آسائش کے لیے ان کو حرام کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کا کسی نے معاملہ کیا وہ توبہ کرے، اس کو ختم کرے۔ اگر کسی نے دکان پہ ایسا مال رکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہوگا۔ آپ نے خرید لیا ہے تو میں اس کا حل آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال اب صورتحال اب اگلے سٹیپ پر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کی چوری کر لی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے چرا لیے، کسی کی کتاب چرا لی تھی، کسی کے پھل چوری کر کے کھا لیے تھے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ محلے میں دیکھا، کسی علاقے میں چلے گئے، وہاں پہ کوئی آم لگے ہوئے تھے، کہیں ناریل لگے ہوئے تھے، مالٹے وغیرہ آپ نے، انار آپ نے دیکھا اور موقع تاڑ کے نکال لیے جی، چوری کر لیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا مزہ آتا ہے چوری کر کے کھانے میں، خرید کے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا چوری کر کے کھانے میں آتا ہے۔ وہ کیونکہ معدہ اندر جو ہے وہ جب خراب ہو جائے، باطن خراب ہو جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ گٹر صاف کرنے والے کو گٹر میں اتر کے بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہاں اس کو ایک اجنبی یعنی اپنائیت والی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں۔ عام آدمی وہاں سے گزر جائے تو بیچارہ وہ ناک اس کی خراب ہو جائے، لیکن وہ چونکہ گندگی کا عادی ہو چکا ہے، وہ اس میں اتر کے گندگی کے اندر، کیچڑ کے اندر، کالی کیچڑ، گندگی ہے، غلاظت ہے، بڑا پرسکون کھڑا ہوگا، سگریٹیں پی رہا ہوگا، بلکہ وہیں پہ موبائل پہ آرڈر لے رہا ہوگا، ہاں بھی میں آتا ہوں گٹر کھولنے بھی پہنچتا ہوں۔ وہ گندگی کے اندر آرام سے کھڑا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا باطن جب غلط کام کر کر کے گندا ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہمیں گندگی میں ہی لطف آنے لگ جاتا ہے اور پاکیزگی میں مزہ نہیں آتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا نہ خواستہ کسی نے چوری کی ہو، یا پھر جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ چوری کا مال خرید لیا ہو، یا آپ نے خرید کے اپنی دکان میں رکھا ہوا ہے، اب کیا کریں اس کا؟ دیکھیں اس کے اندر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ غور و تفکر کریں کہ کیا اصل مالک آپ کو معلوم ہے اور وہ شے بعینہ ہی موجود ہے۔ اگر تو موجود ہے تو اصل مالک تک اس کو پہنچائیں، اور اصول شرع تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جا کے اس سے معافی بھی طلب کرنی چاہیے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کی چوری کر لی تھی، میں واپس کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ مطلب فتنے کا اندیشہ ہو، اس پہ میں تھوڑا شاید کلام کیا تھا کہ فتنے کا اندیشہ ہو، آپ شریف خاندان سے ہیں، تبلیغ دین کرتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پہلے برے کاموں میں ہوتے ہیں، پھر وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں دین اسلام کی طرف، اور ماشاءاللہ اچھے شریف کہلانے لگ جاتے ہیں علاقے میں۔ ان کو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح جا کے اقرار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں وہ عزت باقی نہ رہے کہ جو اس وقت ہے، اور وہ عزت دین کی تقویت کا سبب بن رہی ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگر دیندار آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی داڑھی والا کر لیتا ہے، کوئی امامے والا کر لیتا ہے، تو ہمارے ہاں یہ ایک عجیب مرض ہے کہ اس کو اور زیادہ اس کو ابھارا جاتا ہے، بہت زیادہ، اور بڑا میڈیا پر بھی بہرحال بہت دفعہ اس کو دکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ کہ داڑھی والے نے ایسا کیا ہے۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے اگر معاملات ہیں تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ چیز اس تک پہنچائیں اور ایک معذرت نامہ لیٹر وغیرہ لکھ دیں، اور پھر اس کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں اور ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ اور اگر بالفرض مالک معلوم ہے لیکن شے معلوم نہیں، شے ختم ہو گئی ہے، یعنی استعمال کر لی ہے،
تو پھر شے کی قیمت کا اندازہ کریں اور اتنے پیسے پھر اس تک پہنچائیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ مالک کا پتہ ہی نہیں ہے اور شے آپ کے پاس موجود ہے یا آپ نے اس شے کو استعمال کر لیا ہے، دونوں صورتوں میں اگر شے موجود ہے تو اس اصل مالک کی طرف سے جو آپ کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا اس کو شے کو صدقہ کر دیں، اور اگر مطلب شے موجود نہیں ہے، آپ استعمال کر چکے ہیں، وہ اصل شے ختم ہو گئی، تو اس کی قیمت کا اندازہ کریں کتنے کی ہوگی، اتنی قیمت اس شخص کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور وہ آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس طریقے سے چوری کا معاملہ کلیئر کریں۔ لیکن اس میں ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے کہ وہ میدان محشر میں ظالم اور مظلوم کو ایک ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو یہ اگر آپ نے صدقہ کر بھی دیا ہے، آپ توبہ بھی کر چکے ہیں، آپ دعائے مغفرت کر رہے ہیں، اس مالک کے لیے آپ ایصال ثواب بھی کثرت سے کر رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ان دونوں کو کھڑا کر دے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر اگر ہم یہ کر چکے ہوں گے کہ ہم تائب ہو چکے ہیں، ہم نے صدقہ بھی کر دیا ہے، اس شخص کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی فرما دے گا کہ بھئی اپنے بھائی کو معاف کر دو، تو وہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی چوری پر مصر رہے کہ نہیں میں تو کرتے رہوں گا، چھوڑو جی یہ مولویوں کی باتیں، اس کو ترک کر دیا جائے، کون اس کو سنے اس دور کے اندر، یا پھر مطلب اس نے ایک کام تو چھوڑ دیا چوری کا لیکن حقیقتاً توبہ نہیں کی، یا اس چور کے لیے اس شے کو صدقہ نہیں کیا یا اس کی قیمت کو صدقہ نہیں کیا، تو پھر میدان محشر میں سخت گرفت کا امکان ہے۔ اور یہ حدیث یاد رکھیے گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس اور کنگال جس کو کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہے نہ دنانیر ہے، یعنی مال جس کے پاس نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں یہ کنگال ہے، مفلس ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بروز قیامت پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی بکی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بلائے گا، تو اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں یہ، کچھ نیکیاں یہ، کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی ان کا حساب باقی ہوگا، تو ان کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو، تو اس لیے کوشش کریں کہ دنیا، یہ یاد رکھیں کہ اگر دنیا میں کچھ اس طرح حساب کتاب کرنے کا موقع مل جائے تو اللہ کا کرم سمجھیں اور فوراً اس پہ عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو ہمیں بھی سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ بھی غور کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا